السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف سیکنڈ ایئر، یہ آپ کا ایجوکیشن کا لیکچر ہے۔ ہم نے اپنا سیکنڈ چیپٹر ہم پڑھ رہے تھے جنوبی ایشیا میں برطانوی نظام تعلیم، اور اس میں جو ٹاپک پڑھ رہے تھے وہ ہم تحریک علی گڑھ پڑھ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تحریک علی گڑھ کا پس منظر پڑھ لیا تھا آپ نے، اس کے مقاصد، سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات پڑھ لی تھی کہ انہوں نے کس طرح سے جو ہے وہ اس تحریک کو سپورٹ کیا اور مسلمانوں کے لیے اس کو فائدہ مند بنایا۔ آج جو ہے ہم نے پڑھنا ہے وہ تحریک علی گڑھ کے اثرات ہیں کہ اس نے آنے والے وقت میں مسلمانوں کی سیاسی اور معاشرتی زندگی پر اور تعلیمی زندگی پر کس طرح کے اثرات مرتب کیے۔ تحریک علی گڑھ نے برصغیر کے مسلمانوں کی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہ چھوڑا جس کی بہتری اور اصلاح کی اس نے کوشش نہ کی ہو۔ اسلام معاشرہ و معاشرت اس کے بنیادی مقاصد تھے۔ اصلاح معاشرہ اور معاشرت اس کے بنیادی مقاصد تھے۔ سر سید کی تعلیمی تحریک اور سیاسی نظریات نے بکھرتے ہوئے مسلمانوں کو یکجا کر دیا۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک ہمہ گیر تحریک تھی یہ، اور اس نے اوورآل مسلمانوں کی پوری جو اس وقت کی جو زندگی وہ بدحالی کے گزار رہے تھے اس کے ہر پہلو کو جو ہے وہ متاثر کیا اس تحریک نے، اور اس میں بہتری آتی چلی گئی۔ تحریک علی گڑھ کے اثرات کا اجمالی جائزہ پیش ہے، یعنی تحریک علی گڑھ نے کس قسم کے اثرات مرتب کیا مسلمانوں کی، برصغیر کے مسلمانوں کی زندگی پر۔ نمبر 1 پہ ہے مغربی تعلیم کا فروغ۔ تحریک علی گڑھ بنیادی طور پر ایک تعلیمی اور تمدنی تحریک تھی۔ اس کا سب سے بڑا مقصد مسلمانوں میں مغربی تعلیم کی ترویج اور ان کے معاشی اور معاشرتی زندگی کی اصلاح تھا۔ سر سید اس مقصد کے حصول میں کامیاب رہے۔ علی گڑھ مسلمانوں کی تعلیم کا ایک بہت بڑا مرکز بن گیا۔ نیز علی گڑھ کی تعلیمی تحریک سے متاثر ہو کر برصغیر کے مسلمانوں نے جگہ جگہ اسکول اور کالج کھولے اور مسلمانوں کو تعلیم کی طرف رغبت دلائی۔ سر سید کی کوشش سے تعلیم یافتہ مسلمان سرکاری ملازمتوں میں قبول کیے جانے لگے۔ اس طرح ان کی دیرینہ مشکلات کا بہت حد تک ازالہ ہوا۔ مغربی تعلیم کا فروغ جو ہے وہ اس تحریک کے بنیادی مقصد تھا، کیونکہ ہم نے پچھلی تحریک جو پڑھی تھی تحریک دیوبند، اس میں جو دینی علوم تو سارے موجود تھے، اور مسلمانوں کا جو اس مذہب کے جو مسلمانوں کی تبلیغ اور اس کے جو ہے مذہب کے علوم کو سکھانے کی تو پوری کوشش کی گئی تھی تحریک دیوبند میں، لیکن مغربی علوم سے جو ہے وہ انہوں نے ٹوٹلی بائیکاٹ کیا ہوا تھا۔ لیکن اس تحریک کا علی گڑھ تحریک شروع کرنے کا سر سید کا مقصد یہ تھا کہ مغربی علوم مسلمان سیکھیں، اور مسلمانوں نے اس کی تعلیم حاصل کی، اور آہستہ آہستہ وہ سرکاری ملازمتوں میں بھی ان سرکاری ملازمتوں کا حصول کو حاصل کرنے کے قابل ہوئے، اور ان کی جو ہے معاشی اور معاشرتی جو بدحالی تھی اس کا کافی حد تک ازالہ ہوا۔ نمبر 2 پہ ہے انگریزوں کے ساتھ مصالحت۔ جنگ آزادی کے نتیجے مسلمانوں کی اخلاقی اور مالی حالت بری طرح متاثر ہوئی تھی۔ انگریز ان کو اپنا غلام بنا کر ان کی مکمل تباہی کے خواہاں تھے۔ انہوں نے جنگ آزادی کی ذمہ داری مسلمانوں پر ڈالی تھی۔ سر سید احمد خان نے اس صورتحال کا بڑے ٹھنڈے دماغ سے مقابلہ کیا۔ معاشرتی اصلاح کے میدان میں سر سید کا عظیم کارنامہ انگریزوں اور مسلمانوں کے باہمی تعلقات کی بحالی ہے۔ رسالہ اسباب بغاوت ہند میں انہوں نے جس جرأت کا مظاہرہ کیا وہ کسی اور لیڈر کے حصے میں نہیں آئی۔ انہوں نے اہل مغرب کو یقین دلایا کہ انہوں نے اسلام کو غلط سمجھا ہے۔ اس طرح مسلمانوں کے بارے میں انگریزوں کے خیالات کو بدلنے میں کافی حد تک کامیاب ہو گئے۔ انگریزوں کا جو ان کے اوپر جو مسلمانوں کا امپریشن تھا وہ شروع سے ہی نیگیٹو تھا، کیونکہ وہ جو ہے جنگ آزادی جو لڑی گئی تھی 1857 میں مسلمانوں اور ہندوؤں کی طرف سے، انگریز اس کا ذمہ دار صرف اور صرف مسلمانوں کو ٹھہراتے تھے، کیونکہ ہندو جو ہیں وہ اپنی بدلتے ہوئے وقت کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے فوراً جو ہے ان کی تمام تر وفاداریاں انگریز حکمرانوں کے ساتھ ہو گئی تھیں، اور انہی کی وجہ سے جو ہے مسلمان یہ جنگ ہار گئے تھے۔ تو اسی لیے جو ہے وہ تمام تر اس کا ازالہ اور نقصان جو ہے وہ مسلمانوں کو بھگتنا پڑا۔ تو انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان جو ایک غلط فہمی کی فضا تھی اس کو دور کرنے کے لیے سر سید احمد خان نے جو ہے وہ اپنے رسالے اسباب بغاوت ہند میں انہوں نے بہت سارے ایسے فیکٹس اور فگرز بیان کیے انگریزوں کے سامنے، جس کی وجہ سے مسلمان اور انگریزوں کے درمیان کی جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور کی جا سکیں۔ نمبر 3 پہ ہے
مسلم اتحاد۔ علی گڑھ تحریک نے مسلمانوں کے درمیان اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کی اور ان کو مسائل حل کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا۔ اس ضمن میں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس نے بنیادی کردار ادا کیا۔ علی گڑھ کالج کے طالب علم علاقائی تعصب سے پاک تھے، ان کا دل قومی خدمت کے جذبے سے معمور تھا۔ برصغیر کے ہر خطے کا مسلمان علی گڑھ کالج کو اپنا قومی سرمایہ تصور کرتا تھا۔ اس اتحاد فکر و عمل نے مسلمانوں میں یکجہتی پیدا کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ اس دور میں مسلمان جو ہیں وہ اپنے بہت سارے مسائل، معاشی اور معاشرتی مسائل اور تعلیمی مسائل کی وجہ سے یہ بالکل منتشر ہو چکے تھے، معاشی طور پہ بھی اور ذہنی طور پہ بھی۔ سر سید وہ واحد لیڈر تھے جنہوں نے ان حالات کو سمجھتے ہوئے ان کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی، اور انہوں نے ان کو کیا بھی۔ اور علی گڑھ کالج جو ہے اس میں کسی قسم کے علاقائی تعصب جو ہے ان کے طلباء کے درمیان نہیں پایا جاتا تھا، بلکہ ان میں اتحاد اور یکجہتی کی فضا قائم تھی، اور یہی فضا اور یہی خیالات جو ہیں، تصورات آگے جا کے تحریک پاکستان کی بنیاد بنے۔ ذاتی کردار سازی۔ علی گڑھ کالج نے مسلم طالب علموں کی کردار سازی میں بڑا زور دیا۔ ان کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کے علاوہ ان کے اخلاق و عادات کی تربیت کی جاتی تھی۔ اس زمن میں حفظ مراتب اور رکھ رکھاؤ کا بڑا خیال رکھا جاتا تھا، اور ان کو منظم زندگی بسر کرنے کے عادی بنایا جاتا تھا۔ ان باتوں کا عام مسلمان پر بھی اثر پڑا۔ اسی وجہ سے مسلمان تعلیمی اداروں میں نظم و ضبط کے بارے میں علی گڑھ کالج کی پیروی کی جانے لگی۔ ذاتی کردار سازی یعنی ہر ایک طالب علم کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت بھی کی جا سکتی تھی، تاکہ آنے والے وقت میں جو ہے وہ ایک مثالی انسان جو ہے بن کر اس معاشرے کا حصہ بنے، اور آنے والے وقت کی جو ہماری جو مسلمانوں کی اس وقت کی سیاسی ضروریات تھیں یا معاشرتی ضروریات تھیں ان کو پورے کرنے کے قابل بنے۔ اور اسی کو کردار سازی کو اور انہی اصول و ضوابط کو دیکھتے ہوئے دوسرے جو تعلیمی ادارے تھے وہ بھی اپنے طالب علموں کی کردار سازی پر توجہ دینے لگے۔ جدید قیادت۔ علی گڑھ نے مسلمانوں کو قیادت فراہم کی جو مسلمانوں کی بھلائی کے لیے کوشاں رہی۔ اس صدی کے دوسرے عشرے میں مسلمانوں کے سیاسی نقطہ نظر میں جو انقلابی تبدیلی رونما ہوئی وہ اسی قیادت کی مرہون و منت تھی۔ تحریک پاکستان کے قائدین میں بھی علی گڑھ کے طلباء ہی سر فہرست تھے۔ علی گڑھ کے جو ایک تعلیمی ادارہ قائم کیا گیا تھا، آگے جا کے یہیں کے پڑھے ہوئے طالب علم جو ہیں وہ اپنا نظریہ لے کر آگے بڑھے، اور انہوں نے اپنی سیاسی زندگی کا جو ہے سیاسی مقاصد کو پانے کے لیے ایک سیاسی جماعت کا آغاز کیا، اور پھر جو ہے وہ قیام پاکستان کے حصول کا باعث بنی وہ جماعت مسلم لیگ۔ دین کا محدود تصور۔ جب سر سید احمد خان نے اپنی تعلیمی تحریک شروع کی تو ان کا عزم یہ تھا کہ فلسفہ ہمارے دائیں ہاتھ میں اور نیچرل سائنس بائیں ہاتھ میں، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تاج سر پر ہوگا۔ لہٰذا انہوں نے دینیات کو ہر مسلم طالب علم کے لیے لازمی قرار دیا، نماز اور روزے کی پابندی پر سختی سے عمل کیا، لیکن علی گڑھ دینی میدان میں بھی بہت سی توقعات کو پورا نہ کر سکا۔ جو دنیاوی تعلیم تھی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو فرض دینی تعلیم ہے وہ بھی وہاں دی جاتی تھی، لیکن پھر بھی جو دینی رہنما تھے ان کے مطابق علی گڑھ جو ہے علی گڑھ کی انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ بہت سے دینی میدان میں جو ہے وہ بہت سی توقعات کو پہ پورا نہ اتر سکا، جو کہ اس تحریک علی گڑھ کا اور تحریک دیوبند کا ایک بیسک ڈفرینس تھا۔ تحریک پاکستان کا قلعہ۔ سر سید احمد خان کو تحریک پاکستان کا بانی کہا جاتا ہے۔ ان کے کالج نے برصغیر کے مسلمانوں میں قومیت کی نئی روح پھونک دی تھی، جس سے مسلمان اتحاد پیدا ہوا، اور اسی اتحاد کے سبب تحریک پاکستان وجود میں آئی، جس کو پروان چڑھانے کے لیے علی گڑھ کے طلباء نے تن من دھن کی بازی لگا دی۔ سر سید احمد خان ہندوؤں اور مسلمانوں کو بڑی قوم میں تسلیم کرتے تھے، اور جب آزادی ملی تو برصغیر انہی دو قوموں میں بٹ گیا۔ اس ادارے کے طلباء نے مسلمانوں کی آزادی کی جنگ لڑی اور فتح و کامرانی سے ہمکنار ہوئے۔ تحریک پاکستان کا قلعہ جو ہے یعنی وہ اس کو تصور کیا جاتا تھا اسی تحریک کو، کیونکہ یہیں کے پڑھے ہوئے طالب علموں کو ایسا ویژن دیا گیا، ایسی جو دور اندیشی سکھائی گئی، ایسی دور اندیشی دی گئی جو آنے والے وقت میں قیام پاکستان کی وجہ بنی۔ اردو زبان کا فروغ۔ تحریک علی گڑھ سے اردو زبان کو بہت فروغ حاصل ہوا۔ عربی اور فارسی کے سرکاری
طور پر خاتمے کے بعد مسلمانوں میں باہمی رابطے کی زبان اور ذریعہ تعلیم کے طور پر اردو کو بہت نمایاں مقام حاصل ہوا۔ سر سید احمد خان اور ان کے بیشتر ساتھیوں نے اپنے مضامین اور تقاریر میں اردو کا ہی استعمال کیا، اس لیے اس زبان میں وسیع علمی و ادبی ذخیرہ جمع ہو گیا۔ ہندوؤں کی مخالفت کے باعث بھی اردو کو مسلمانوں کی زبان کا درجہ حاصل ہوتا گیا۔ اردو جب یہ ختم ہوئی مسلمانوں کی حکومت، تو عربی اور فارسی جو وہاں کی دفتری زبانیں تھیں، عام لوگوں کی بولنے والی وہاں کے عام لوگوں کی زبان تھی، اس کو ختم کر دیا گیا۔ لیکن جب انگریز آئے تو ظاہر مسلمانوں کی جو باہمی رابطے کے ذریعہ تھا وہ اردو زبان تھی، اور اسی کو فروغ دینے کے لیے سر سید احمد خان نے اور ان کے جو رفقا تھے انہوں نے بہت سی اپنی تقریریں اور بہت سے ایسے تراجم کیے اردو زبان میں، تاکہ مسلمان جو ہیں وہ اس کو سمجھ سکیں اور نئے علوم سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ مسلمانوں کی معاشی خوشحالی۔ علی گڑھ تحریک کے شروع ہونے کا ایک سبب مسلمانوں کی معاشی بدحالی بھی تھا۔ تعلیم حاصل نہ کرنے کے باعث وہ ملازمتوں سے محروم ہو رہے تھے۔ علی گڑھ کی تحریک نے صورتحال کا کامیابی سے مقابلہ کیا، جس کی بدولت وہ سرکاری ملازمتوں کے حصول میں کامیاب ہوئے، مختلف کاروبار کرنے کے قابل ہو گئے۔ ملازمتوں میں کوٹے کے باعث ان کی معیشت پر اچھے اثرات مرتب ہوئے۔ ملازمتوں سے کیوں مسلمان فارغ التحصیل ہو گئے تھے؟ کیونکہ ایک تو ان کو جو پہلے سے ملازم تھے ان کو نکال دیا گیا تھا، اور نئے ملازمت حاصل کرنے والوں کے لیے شرط رکھی گئی تھی کہ وہ سرکاری اداروں سے تعلیم حاصل کریں، جو کہ مسلمان اس وقت کے نہیں کر رہے تھے۔ تو اس لیے جب تحریک علی گڑھ کی تحریک میں اس بات کا خاص خیال رکھا گیا، اور وہاں سے تعلیم یافتہ لوگوں کو وہ سرکاری اس میں، کیونکہ مغربی علوم پڑھ کے آ رہے تھے، وہ انگریزی زبان سیکھ کے آ رہے تھے، تو ان کو سرکاری ملازمتیں دی گئیں اور ان کی معاشی خوشحالی کا دور شروع ہوا۔ تعلیمی اداروں کو قیام۔ تحریک علی گڑھ کو دیکھتے ہوئے پورے ہندوستان میں تعلیم اور تعلیمی اداروں کو فروغ حاصل ہوا۔ مسلمانوں نے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں مختلف تنظیمیں بنائیں۔ پنجاب میں انجمن حمایت اسلام اور انجمن اسلامیہ پنجاب، سندھ میں سندھ محمدن ایجوکیشنل ایسوسی ایشن اور انجمن اسلام بمبئی کے نام سے زیادہ نمایاں ہیں۔ ان تنظیموں نے ملک کے مختلف حصوں میں تعلیمی ادارے قائم کیے، جنہوں نے ملک میں آزادی سے پہلے اور قیام پاکستان کے بعد نمایاں تعلیمی خدمات انجام دیے۔ تحریک علی گڑھ کے جو اثرات تھے وہ دیکھتے ہوئے، اس کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے، آنے والے وقت کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے، اور بہت سے لوگوں کی ہمت بندی اور ایسے مسلم ادارے قائم کیے گئے جس میں مغربی علوم اور انگریزی زبان کی تعلیم دی جانے لگی، جن کا انہوں نے مفصل طور پہ انہوں نے اس کا ذکر بھی کیا ہے۔ ان تمام جو ادارے ہیں، جو تنظیمیں ہیں، ان کا نام بھی لیا ہے، جس کی وجہ سے یہ تحریک مسلمانوں کی تحریک آزادی کی طرف ان کی یہ علمی تحریک اس کا رخ مڑتا چلا گیا، اور آنے والے وقت میں وہ تحریک آزادی یا تحریک پاکستان کی بنیاد بنی یہ تمام تر تعلیمی تحریکیں، ٹھیک ہے، جس میں سب سے نمایاں طور پر وہ تحریک علی گڑھ ہے، جو کہ شروع کی تھی سر سید احمد خان نے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کا ٹاپک بھی کمپلیٹ ہو گیا اب، اور آپ کا چیپٹر بھی سیکنڈ چیپٹر اینڈ ہو گیا۔ اس کی ایکسرسائز جو آپ کی ٹیکسٹ بک میں دی ہوئی ہے، یہ آپ نے خود سالو کر لینی ہے۔ ایم سی کیوز ہیں، فل ان دا بلینکس ہیں، میچ دا کالمز وغیرہ، اور تیسرا چیپٹر پھر ہم انشاءاللہ شروع کریں گے پاکستان کی تعلیمی پالیسیوں اور منصوبے، ٹھیک ہے جی، اوکے۔